अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद इमरान कबो व्यूवर्स आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, तैयारी का तरीका, ये नुस्खा अल्लाह के फजल से देसी तिब के ऐसे नुस्खों में से नुस्खा है जो हर मिजाज वाले, हर एज वाले, हर उम्र वाले बंदे, ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले, सारे ये नुस्खा बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा आपके किचन की चीज़ों से ही तैयार होगा। इस नुस्खे को अल्लाह के फजल से जो दोस्त, जो साथी 40 दिन इस्तेमाल कर ले, अल्लाह के फजल से वो तमाम मर्दाना अमराज जिनमें उज़व का सही तरह पर जोश में ना आना, उज़व के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन सही तौर पर ना जाए, उज़व मुश्तजनी करके या ज़्यादा सोबत करके उज़व का साइज़ कम हो गया हो, उज़व सुकड़ गया हो, उज़व के पट्टों में जान ना रही हो, उसके लिए मादा पतला हो के पानी की तरह हो गया हो, उसके लिए इसके साथ साथ मनी के पतलेपन की वजह से अगर टाइमिंग की कमी हो गई हो, यानी आप लोग बीवी के पास जाएं और टाइम ना सही लगता हो, ये नुस्खा उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इस नुस्खे से मनी तो नहीं गाढ़ी होगी, लेकिन मनी की थैलियों में मनी ज़्यादा देर तक स्टे करेगी और इस वजह से जो जल्दी फारग होने का मसला है वो दूर हो जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ इस नुस्खे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन मर्द हजरात को सोहबत में लुत्फ़ ना आता हो, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह एक नए जोश और वलवले से सोहबत करेंगे और सोहबत में इस कदर लुत्फ़ आएगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी वाकई शादी हुई है। कई लोग सोहबत करते हैं बेरग़बती से, यानी वो जब बीवी के पास जाते हैं तो अंदरूनी तौर पर उनका जो मन होता है, एक अंदरूनी तबीयत होती है, वो इस जानब माइल नहीं होती, लेकिन वो सोहबत फिर भी करते हैं और सोहबत का लुत्फ़ नहीं उठा पाते। इस नुस्खे के जिस के इस्तेमाल से जिस्म के अंदर एक नई करंट की लहरें दौड़ेगी इंशाल्लाह। इस नुस्खे के अज्जा बताने से पहले एक तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं दो आज दरख्वास्तें करूँगा आप लोगों से। पहली तो दरख्वास्त ये है कि हमारे चैनल को, ये नीचे जो लाल बटन लगा हुआ है सब्सक्राइब का, इस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया है वो इस लाल बटन के साथ एक बेल आई होगी, उस बेल पे क्लिक करके गेट नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। यकीन करें इस पर कोई अखराजात, कोई पैसे नहीं आएंगे, लेकिन आपको हर वीडियो पहले मिलेगी। नंबर 1। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे पिछले 1 माह से इस तवातर से, इस शिद्दत से कॉलें आ रही हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हत्ता कि कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए हैं, जो मैं पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ कि एक एक दिन में 25-25 हज़ार मैसेजेस। यार मैं इंसान हूँ कि रोबोट हूँ? ठीक है जी। वो मैसेजेस वाला मसला तो क्लियर लोगों को आपको बताया। अब कॉल्स के हवाले से, आप लोग जो कॉल करते हो, कॉल करने से पहले आपकी मेहरबानी, ये मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ कि आप लोग वीडियो गौर से देखा करें और वीडियो में जो मैं अज्जा बताऊँ वही अज्जा उस नुस्खे के फाइनल अज्जा हैं और उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो मैं वीडियो में बताता हूँ, दूध के साथ बताता हूँ, तो सिर्फ दूध के साथ ही इस्तेमाल करें। अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करने की कोशिश ना करें। ना ही मुझे फ़ोन करके बार बार ये पूछें कि इस नुस्खे में मैं फ़लाँ चीज़ ऐड कर लूँ, इस नुस्खे में मैं फ़लाँ चीज़ ऐड कर लूँ, या इस नुस्खे में मैं माज़रत कि इस नुस्खे को कि फ़लाँ किसी चीज़ के मैं साथ इस्तेमाल कर लूँ, पानी के साथ कर लूँ या शरबत के साथ। बराहे करम नुस्खा गौर से सुना करें, वीडियो गौर से देखें। नुस्खे में जो अज्जा हैं वो फाइनल है, उसी तरह ही इस्तेमाल करें जैसे मैं वीडियो में बताया करूँ। बराए मेहरबानी कॉल करके नुस्खे में ऐड करने के लिए मुझसे ना पूछा करें। बात यह है कि मेरे पास मरीज़ भी मौजूद होते हैं,
میں نے آن لائن لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، کالز بھی سننی ہوتی ہیں، میسیجز کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ایک بندہ جو دن میں 16 سے 18 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ منسلک ہے، اس کی بھی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، وہ بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو براہ مہربانی آپ سے درخواست ہے، اگر میں کسی کے ساتھ تھوڑا سخت لہجے سے بولا ہوں تو خدا شاہد ہے، اس میں مجھے دلی افسوس ہے، اور میں آن لائن اس لائیو ویڈیو میں اس کسی بھی شخص سے معافی مانگتا ہوں جس سے میں نے کچھ سخت لہجے میں بولا ہے۔ آپ سارے میری ایک فیملی کی طرح ہیں، سارے ویورز میرے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، میرے جو بڑے میرے بزرگ ہیں، جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ بہنیں ہیں۔ تو براہ مہربانی اگر کسی کو میں نے کچھ سخت لفظ بول دیا ہو، کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ میں سخت نہ بولوں۔ اگر میں کسی کو مطلب ٹینشن میں آ کے یا مطلب کام کے دباؤ سٹریس کی وجہ سے اگر کچھ سخت لفظ بول دوں تو برائے مہربانی، یا بول چکا ہوں تو معاف کر دیں، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ یہ دوسری درخواست ہے۔ امید ہے آپ لوگ میری اس مجبوری کو سمجھ گئے ہوں گے اور مجھے معاف بھی کر دیا ہوگا، جس کے ساتھ میں ایک یا دو کالرز کے ساتھ میں سخت بولا ہوں۔ مجھے دلی افسوس ہے، بعد میں انسان غلطی کر کے پچھتاتا ہے، اور میں پچھتا بھی رہا ہوں۔ میں بھائی ایک دفعہ پھر آپ سے سوری کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں اس نسخے کے اجزاء کی طرف۔ دوستو میرا شروع سے ہی مقصد رہا ہے کہ نسخے آپ کو آسان اور سادے بتاؤں تاکہ آپ لوگ آسانی سے تیار کر سکیں۔ جی کیمرہ قریب کریں اجزاء کی طرف۔ پلیٹ میں صرف 2 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 لونگ، نمبر 2 خشخاش۔ بیرون اکثر ملکوں میں، اکثر باہر کے ملکوں میں خشخاش نہیں ملتی، تو براہ مہربانی جو ہمارے پردیسی بھائی ہیں پاکستانی، وہ پاکستان سے اس نسخے کو کسی دوست ساتھی کے ہاتھ تیار کر کے منگوا لیں۔ اس کا آلٹرنیٹ اس نسخے کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس نسخے کے یہی 2 اجزاء ہیں اور انہی 2 اجزاء سے یہ نسخہ بنے گا۔ نمبر 1 لونگ، نمبر 2 خشخاش۔ انڈیا میں بھی اکثر علاقوں میں خشخاش نہیں ملتی، اگر تھوڑی تگ و دو کریں تو مل جاتی ہے، انڈیا میں بھی لوگوں کو مل جائے گی۔ اب نسخے کے اجزاء میں نے بتا دیے ہیں۔ اب دوسری جانب آتے ہیں، اس نسخے کی مقدار کتنی لینی ہے۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ نسخہ بتا رہا ہوں، ذرا غور سے ویڈیو دیکھنا۔ نمبر 1 لونگ آپ نے لینے ہیں 20 گرام، ٹھیک ہے جی۔ خشخاش آپ نے لینی ہے 100 گرام۔ لونگ 20 گرام، خشخاش 100 گرام۔ اجزاء کی سمجھ آ گئی؟ اب آتے ہیں ہم اس کو تیاری کرنے کا طریقہ کیسے ہے، یا ترکیب تیاری، اس کو تیار کیسے کرنا ہے۔ دونوں چیزوں کو کسی بھی آپ ہاون دستے میں یا گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح پیس لیں اور اس کا صفوف بنا لیں۔ صفوف بنانے کے بعد آپ اسے کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں سیو کر سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں تو وہ جار جو ہے آپ نے نہ تو دھوپ میں رکھنا ہے، نہ ہی کہیں فریج میں رکھنا ہے۔ ایک ساتھ مطلب عام کمرے میں آپ الماری میں عام ٹیمپریچر پہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کو اجزاء بتا دیے، اجزاء کی مقدار بتا دی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو تیار کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب آتے ہیں چوتھا، استعمال کیسے کرنا ہے۔ استعمال ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اس جو صفوف، یہ جو آپ نے چورن جسے ہندی میں ہم کہتے ہیں پیس کے، آپ نے ایئر ٹائٹ جار میں سنبھالا ہے۔ آدھا چمچ آپ نے صبح خالی پیٹ یعنی ناشتے سے پہلے ہاف ٹی سپون ٹیبل سپون نہیں، ٹی سپون، ہاف ٹی سپون بیفور بریک فاسٹ ود ملک، اینڈ ہاف ٹی سپون آفٹر میل ایٹ نائٹ ود ملک، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو میں نے انگلش میں بھی سمجھا دیا تاکہ ہندی کے جو ہمارے ہندوستان کے ویورز ہیں وہ بھی سمجھیں۔ اب میں اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ آدھا چمچ چائے والا صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ، اور آدھا چمچ رات کو دودھ کے ساتھ سوتے وقت، جب آپ نے کھانا شانا کھا لیا اور سونے لگے ہو، بستر میں جانے لگے ہو، دودھ کے ساتھ لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ سردیاں ہوں نیم گرم دودھ، گرمیاں ہوں عام سادہ دودھ۔ کھانے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھا دیا۔ اب آتے ہیں پرہیز کی طرف۔ اس نسخے کے ساتھ آپ نے پہلے 20 دن بیوی کا پرہیز کرنا ہے جو شادی شدہ ہے۔ کنواروں کا تو ویسے ہی پرہیز ہے۔ اگر کنوارے کسی سیکشول ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں، یعنی ادھر ادھر غلط حرکات کرتے ہیں، تو وہ کسی بھی قسم کی سیکس کی ایکٹیویٹی نہ کریں۔ انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے جسم کے اندر طاقت کی نئی لہریں دوڑ پڑی ہیں۔ ویورز، مجھے امید ہے
آپ کو یہ نسخہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اس نسخے کے حوالے سے کسی اجزاء کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں میسج کر کے پوچھیں، ہم آپ کو آپ کے ہر کمنٹس کا جواب ضرور دیں گے۔ یہ ہمارا ماٹو ہے، ہماری ٹیم آپ کے کمنٹس کا جواب دینے کے لیے ہی بیٹھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس نسخے کے علاوہ کوئی بنی ہوئی ادویات چاہیے ہوں تو ہمارے دواخانے میں پورے مردانہ کو کمزوری کے کورسز موجود ہیں۔ ایک ویڈیو بھی میں نے ایک شادی کورس کے حوالے سے بنائی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔